بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعباده الذين اصطفى. اس مسجد میں آپ کی حاضری پر اور میرے لیے آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا آپ کی نیکیوں میں شامل فرمائے. آنے میں، بیٹھنے میں، کہنے میں، سننے سنانے میں ہم سب کو اخلاص دے، اور یہ مجلس ہمارے لیے اللہ کے قرب، گناہوں کی معافی، پریشانیوں کی دوری، نیک حاجات کے پورا ہونے کا اپنی رحمت سے سبب بنے. میرا خیال ہے مجلس کو اللہ کے فضل و کرم سے مفید بنانے کے لیے آپ کے پاس جو پوچھنے کے لیے ہے وہ پوچھیے. آپ کے سوالات میں سے جس بات کا جواب دے پایا اللہ کی توفیق سے دوں گا، اور پھر اس کے بعد اگر مجھے کچھ بات عرض کرنا ہوگی تو بعد میں کر دوں. اور اگر کوئی مجلس کے لیے اور طریقہ آپ کے پاس ہو تو وہ بھی کہہ دیجیے. میں نے یہ طریقہ اس لیے پسند کیا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ آپ کیا ہیں، کیا سوچ لے کے آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سوالات کی روشنی میں آپ کو سمجھوں، پھر اس کے مطابق بات کروں. میرے پاس کچھ ایسی چیز نہیں کہ بورا میرے سر پر ہے جو میں نے آپ پر پھینک کر جانا. بامقصد گفتگو کو بامقصد بنانے کے لیے یہی ہے کہ آپ کو جانوں، اور جاننے کے لیے اس وقت میرے پاس فوری طریقہ یہی ٹھہرا کہ آپ کی بات سنوں سوالات کی صورت میں، جو اس کے بعد مجھے اللہ سمجھ دے وہ عرض کرے. جی بیٹا. بیٹا اونچی بولو. اب اتنا قریب ہو جاؤ کہ سارے ساتھی سرکل میں رہے. گنجائش ہے نا، وہ دو کرسی نکال. اتنا قریب ہو جاؤ کہ سارے سرکل میں رہو، لیکن قریب ہو جاؤ. دین کی دعوت دیتے ہوئے جن باتوں کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ یقین اور پختہ عقیدہ ہو کہ دعوت کا کام دنیا کا سب سے عظیم کام ہے. جب یہ بات دعوت دینے والے کے دل و دماغ میں آ جائے گی تو بہت سی باتیں اللہ کے فضل و کرم سے حل ہو جائیں. اور میرا یہ گمان ہے کہ دعوت کے میدان میں کام کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد انہیں دعوت کی شان و عظمت کے حوالے سے مکمل نہیں، نامکمل کا بھی بہت کم حصہ پتہ ہے، اور جن کو پتہ ہے ان میں سے بہت کم کو یقین ہے. نہایت ہی تھوڑی تعداد ایسی ہے جن کو دعوت کی شان و عظمت کا پتہ ہے اور پتہ کے ساتھ یقین. دعوت کی شان و عظمت ایک مستقل کتاب ہے یا کتابیں ہیں. ان میں سے صرف ایک بات جو اس وقت چاہوں گا کہ اللہ کی توفیق سے آپ لے کے جائیں. ہمارا یہ ایمان ہے اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑے حضرات انبیاء علیہ السلام، اور حضرات انبیاء علیہ السلام میں سب سے بڑے
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم نے تمام انبیاء کو اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ صرف ایک اس بات کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو کہ دعوت کی شان و عظمت کو جاننے پہچاننے کے لیے بہت دعوت۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کریم نے آپ کی جو حیثیتیں بیان کی ان میں سے ایک وداعیا الی اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے یہ میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت۔ تو پہلی بات دعوت کا فیض صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچانے، اس سے پہلے خود فیض پانے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تو پتہ ہو میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر اس کی قدر نہیں تو دعوت خاک دے گا۔ تو پھر جب یہ اتنی بڑی قدر والی چیز ہے تو جتنی بڑی پوسٹ ہو اتنی زیادہ کوالیفیکیشن چاہیے، اس کا جو میرٹ ہے اتنا زیادہ اونچا ہوتا ہے۔ تو اس میرٹ کو پانے کے لیے، بنانے کے لیے آدمی جدوجہد کرے، یہ نہیں کہ بیٹھ جائے قبر میں جانے کا وقت آ جائے تو کہے میں کوالیفیکیشن جمع کرنے کی کوشش کروں نا، یہ ہمارے دین میں نہیں۔ ہمارے دین میں بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت پہنچی ہے وہ آگے پہنچا، جو آئے وہ ڈیلیور کرتا جائے، لیکن اصل چیز اس سے پہلے یہ ہے سیلف ڈیولپمنٹ، تکوین شخصی، اپنے آپ کو بنانا اضاکاری کے لیے نہیں، فنکاری کے لیے نہیں، دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو اہل بنانا۔ اس کے لیے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں، اور ان تقاضوں میں سے پہلا تقاضا اپنے آپ کو اس بات پہ لائے کہ میں نے جو کچھ کہنا ہے، لکھنا ہے، بولنا ہے وہ اللہ کی رضا کی۔ اگر یہ نہیں سب کچھ بیکار۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کہنا ہے اس کے بارے میں مجھے کتاب و سنت کا علم ہو، ہوائی فائر تو نہیں کرنا۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ تو پیغام پہنچانا ہے، کس کا پیغام ہے؟ میرے بابا کا ہے، ماما کا ہے، جن کا پیغام ہے اس کو تو جاننا ہے، اور وہ پیغام اس کا نام ہے کتاب و سنت۔ اس کو جاننے، گپے ہانکتا رہے، دان نکالتا رہے، آوارہ گردیاں کرتا رہے، دعوت کے نام پر کھاتا پیتا، پکنک پہ جاتا آتا رہے، اور کتاب و سنت کی تعلیم سے غافل و خاک دعوت دے، گپے ہانکے گا، آوارہ گردی میں اضافہ کرے گا، کنبوں کو برباد کرے گا، دین کو بدنام کرے گا۔ رو رہے ہیں دعوت کے نام پر نکلنے والوں کے پسماندہ، مائیں رو رہی ہیں، بیوی بچے رو رہے ہیں، دعوت دے رہا ہے۔ کس کی دعوت دے رہا ہے؟ اس کو خود پتہ نہیں، نالائق کو دعوت کیا دے گا؟ تو جس چیز کی دعوت دینا اس کو سیکھے، اس کو پڑھے، اور اس کو سیکھنے اور پڑھنے کا مقصد نہیں چھوڑ چھاڑ کے آ جائے، یہ تو ممکن نہیں، لیکن اپنی زندگی میں اس کا سیکھنا، جاننا، پڑھنا اس کا حصہ رکھے۔ دین جانتا نہیں، دعوت کیا دے گا؟ کس چیز کی دے گا؟ کس کا پیغام پہنچائے گا؟ کہ گاڑی نہ چلے گی۔ اس کے تقاضوں میں سے ایک اخلاص، دوسرا علم، اور اس بارے ایک بارے میں جتنی گفتگو کی جائے مستقل کتابیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، تیسری بات، نمبر 1 اخلاص، نمبر 2 علم، نمبر 3 العمل بالعلم۔ وہ صرف زبان سے کھپ ڈالنے والا نہ ہو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ بولے۔
سر کی چوٹی سے قدموں تک پتہ چلے کہ یہ حدیث ہمارے نبی کریم سے ایک ایک بات کے بارے میں اللہ جانے کتنے دلائل ہیں، اور میں کیونکہ میں نے پہلے سے وقت آپ کے لیے مخصوص کر رکھا ہے تو میں مختصر بات کرتا ہوں یا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں پوچھا گیا آپ کا اخلاق کیا تھا؟ اما عائشہ نے رضی اللہ عنہا پوچھنے والے سے کہا قرآن شریف نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآن پاک، یعنی جو بات قرآن پاک میں کرو وہ کرنے والے تھے، جو قرآن پاک میں چھوڑو وہ چھوڑنے والے تھے۔ مجھے آپ کو جب اس میدان میں آنا ہے ہم وہ نہیں ہو سکتے، نہ ہیں نہ ہو سکتے، نہ ہوں گے، لیکن ٹارگٹ گول ہدف یہ ہو کہ ہم نے وہ نہیں بننا، لیکن ہم نے ان کے نقش قدم پہ آنا ہے۔ یہ دعوت کیسی ہے؟ میں آپ سے کہوں اور خود اس پہ عمل نہ کریں، مسلمہ بات ہے، میں آپ مانے نہ مانے بگڑے بن جائیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں سننے والے صرف کان نہیں آنکھیں بھی رکھتے ہیں، وہ جہاں کان استعمال کرتے ہیں آنکھیں بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کی ایک زیادہ تعداد آنکھوں کو کانوں سے زیادہ استعمال، وہ مجھے دیکھتے ہیں، اور صرف مجھے نہیں دیکھتے میرے کنبے کو بھی دیکھتے ہیں، اس کی وائف، اس کی بچیاں، اس کے بیٹے، اس کے گھر والے، جو کہہ رہا ہے اس سے کتنے قریب یا کتنے دور ہیں، اور جو میں اور میرے کنبہ ہے اس کا میری دعوت میں اثر ہے۔ یہ نہیں کہ با عمل آدمی کی ہر شخص مانی جاتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ بے عمل شخص کی ہر بات رد نہیں، لیکن با عمل عالم کی بات کا اثر نسبتاً کمپیریٹیولی زیادہ۔ چوتھی بات یہ ہے دین کی دعوت دینے والے کے لیے کہ وہ حقوق اللہ عز و جل اور حقوق العباد کا ادا کرنے والا، کھوٹا اللہ کا خائن، گھر والوں کا خائن، تو دعوت خاک دے گا۔ دعوت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جو میرا قریبی ہے، میں جس کنبے میں ہوں اس کنبے کے افراد، میری والدہ، میرے والد، میری بہنیں، میرے بھائی، اور شادی شدہ لوگوں کے بیوی بچے۔ اماں رو رہی کہ یہ بدبخت کسی کام کر، اتنی خیر بھی نہیں کہ میڈیکل اسٹور سے دوائی لا دے، اس بدبخت کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ مجھے ساتھ لے جائے اور میرے ڈائیلائسس کرا جائے، وقت ہی نہیں، ٹائم نہیں، خاک ہے اس پر اور اس کی ساری کاروائی۔ اب اس کی دعوت وہ آب زمزم سے دھو کر بھی دی جائے، ماں پر کوئی اثر کرے گی؟ وہ لان کے بھیجے گی اس پر، اور اللہ نہ کرے کہ اس کی دعوت پر بھی۔ بہنیں ہیں بدتمیز ان کے ساتھ، ان پہ زیادتیاں کرنے والا، ان سے کام کروانے والا، روپ ڈالنے والا، اور ان کے کسی کام نہ آنے والا، تو کوئی بہن اس کی دعوت سے متاثر ہوگی؟ یہ جو چاہے بن جائے، اسپیکر بن جائے، کچھ بن جائے، وہ اس کا نام اداکار رکھے گی، اسی قسم کا کوئی نام نہیں۔ بھائی کسی کا کام نہیں آتا، اب اس کی دعوت کر، اور بیوی بچوں والے رو رہی ہے، وہ عورت، کون سا وہ دن تھا کہ میری ماں نے اس بدبخت کے ساتھ میرا ناتا جوڑ۔ یہ بات دین کی دعوت کے لیے نقصان ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ پانچویں بات، اپنی معیشت کا فکر کریں، کھاؤ مانگو، یہ خاک دعوت دے گا؟ بیوی سے للچائی ہوئی نظروں سے یا کمینی زبان سے یہ تقاضا کر لاؤ،
یا باپ کا پیچھا نہیں چھوڑا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، کہتے اچھا بدبخت میرے پلے پڑا۔ بالغ آدمی لڑکا، اس کی کوئی ذمہ داری ماں باپ پر، جب بالغ ہو بس ماں باپ نے شادی کر دی، اور وہ بھی انسانوں کی طرح، یہ شادیاں نہیں جو ہمارے ہو رہے، اس کے بعد اس کا کپڑا، کھانا پینا، لباس خود بندوبست کرے۔ اور یہ بدبخت شادی کے بعد بھی بچوں والا ہو کے بھی جان نہیں چھوڑا، یہ دعوت خاک کرے، یہ جو چاہے بن جائے، اس کے باپ پر اس کی دعوت کا کچھ اثر ہوگا بتلاؤ؟ پھر تیرا دین کدھر ہے؟ ساری بات میرے لیے، تیرے لیے کوئی بات نہیں۔ بھائیوں پہ بوجھ، سسرال پہ بوجھ، غلط بات۔ تو دعوت کے کام کو کم کر دے، اپنی معیشت کا تو خود ذمہ دار، اس کا بندوبست کر، اور پھر دعوت کا کام اتنا کر کہ توازن رکھ سکے۔ دعوت کے سلسلے میں چھٹی بات، دعوت کا کام کرتے ہوئے لوگوں کے حالات کا خیال رکھیں۔ اب لوگ کسی خوشی میں بیٹھے ہیں، وہاں موت کا تذکرہ شروع کر دیں، بے وقوف۔ ہسپتال میں جائے اور جہاد کا موضوع بیان کرنا شروع کر دیں، مزدوروں کے پاس جائے اور سرمایہ داروں کے خلاف تقریریں کرے، سرمایہ داروں کے پاس جائے مزدوروں کی برائی، یہ کوئی بات ہے؟ اس مہما اکبر من نفعہم والباطل۔ حالات دیکھے، تو کسی بعد میں مشغول ہیں، اپنا لمبا نقشے دینا شروع کر دیں، دعوت کی توہین ہے۔ اشخاص، مقامات، اوقات، ان سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کو ہم عربی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں مراعات احوال المخاطبین، جن سے بات کر رہے ہیں ان کے حالات کا خیال رکھا جائے۔ اور یہ معنی اس کا نہیں ہے کہ ان کے مطابق دین کو موم کا ناک بنا جائے، نہ، دین ساری دنیا پھر جائے دفع ہو جائے، ساری دنیا مان جائے، لیکن بنیادی اصولوں میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ لیکن یہ تو دین نہیں کہ اب ہسپتال میں بیماروں کو جہاد کا سبق پڑھا اور پھر کہ دیکھو جی میں قرآن سناتا ہوں، یہ سن لیں۔ حالات، اشخاص، مخاطبین، اوقات، مقامات، ان سب کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، چند باتیں اس وقت جو اللہ نے توفیق دی عرض کی ہے، اور کچھ سوال ہو کچھ۔ بیٹا جس نے پوچھنا ہے اپنے بیٹے سے نہیں پوچھے، مجھ سے پوچھے، اس کے اختیارات ٹرانسفر ہو چکے ہیں۔ جس نے اجازت دی ہے وہ مجھ سے لے گا۔ جی جی ٹھیک، پوچھی بولو۔ بڑا اچھا سوال۔ سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو دین کی کوالیفیکیشن میں ہے، دین کی دعوت کے لیے کوالیفیکیشن اخلاص کیسے پیدا کیا؟ اس میں سب سے پہلی بات یہ اللہ سے دعا کی، اور دعا ایسی نعمت شاید اللہ نے کوئی اور دی، اور دعا وہ طاقت ہے کہ اللہ پاک اس سے اپنے فیض سے بدل دے۔ دوسری بات، اخلاص کے حاصل کرنے کے لیے سوچے۔ اخلاص کا معنی ہے اس کی ساری قد و کاوش کا مقصد اللہ کو راضی کرنا۔ اس بات پہ غور کرے، اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے کیا؟ ون آف دا ٹو ہے، یا اللہ ہے یا اللہ کے سوا دوسرا ہے۔ تو اللہ سے تو دنیا کو بھی سدھارنے کی امید ہے، آخرت کو بھی سدھارنے کی توقع ہے، کسی اور کے پاس ہے کیا؟
کوئی شخص فہد کو راضی کرنا چاہتا ہے، اب فہد کے پاس کیا ہے؟ اللہ اس کو ایمان عافیت والی زندگی دے، یہ اپنی زندگی کا مالک ہے۔ کوئی مثال ہے نوجوانوں کے مطابق، کوئی شخص یہ امید رکھے کہ فہد کی مرضی کی بات کریں، رات کو شاندار ڈنر دے گا، پتہ ہے ڈنر تک فہد، اللہ اس کو لمبی ایمان والی مثال دے رہا، پتہ ہے شام تک پہنچے گا ڈنر تک کہ نہیں۔ اللہ کی شان و عظمت، اللہ کی قدرت، جاہ و جلال، اختیارات، جبروت، کبریائی اس کو یاد کرتا رہے، اور اس کے مقابلے میں مخلوق کی کمزوری اس پہ غور کرتا رہے۔ انشاءاللہ جتنا زیادہ اللہ کی قدرت پر اور مخلوق کی کمزوری پر یقین آئے گا، اتنا زیادہ اخلاص اللہ کے فضل و کرم سے وافر مقدار ہے۔ تیسری بات، کتاب و سنت کا کثرت سے مطالعہ کریں، کاروبار چھوڑ دے، پڑھائی نہیں، یعنی ہر شخص اپنے حالات کے جتنا وقت دے سکے۔ نمبر 4، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اور یہ ساری بات ظاہری اعتبار سے جو اخلاص والے نظر آئے، دکھاوے والے، ریاکاری والے، فوٹو سیشن والے، دکھاوے والے، ایڈورٹیزمنٹ والے، ان سے کنارہ کش رہے، دور رہے۔ اخلاص کے سلسلے میں اللہ جانے کتنی باتیں، ایک اور بات کر کے بات کو روکتا ہوں۔ آدمی غیر مخلص بنتا ہے، اس کے اسباب ہیں، ان میں سے ایک کہ عزت چاہیے، کہ فلاں فلاں میری عزت کرے، تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ کائنات میں ہر قسم کی عزت کا مالک کون؟ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو عزت کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے تمام کی تمام عزت، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، جس کو آپ عزت دے دیں وہ ذلیل نہیں ہوتا، اور جس کو آپ ذلیل کریں وہ سوچے، جس عزت کے لیے میں غیر مخلص ہوا چاہتا ہوں وہ عزت ہے کس کے پاس؟ اور اگر مال کے لیے اخلاص کو چھوڑتا ہے تو سوچے رزق دینے والا کون ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ، وفی السماء رزقکم وما توعدون، رزق تو آسمان کی طرف، زمین میں تو کچھ ہے ہی نہیں، کسی غیر مخلص نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اخلاص۔ کیا نام ہے تمہارا؟ داؤد بیٹا، والدین کے بیٹے ان کے بابا نہیں، نہ نانا ہو نہ دادا۔ یہ جو کھاتا ہے نا والدین کے حساب کا بند کرو۔ میں سمجھانے کے لیے کھو کے بات کرتا ہوں، یہ آپ کی سوچ ہی غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ تو کون ہے؟ ان کا بیٹا ہے یا باپ؟ تو بیٹے کا حق ہے کہ ان کا محاسبہ کرے۔ جب تک یہ سوچ رہے گی تو فیر ہی فیر، تو ہمیشہ کہے گا والدین جو ہے ناقدرے ہیں۔ یہ سوچ ختم کر، میں بیٹا ہوں، میرا کام سرو ہے، چاکری ہے، اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں نوکر کی تے نخرہ کی۔ نوکر پر اس کے مالک کا حق زیادہ ہے یا آپ کی اماں کا داؤد پر حق زیادہ ہے؟ بولو، داؤد پر مالک کا حق زیادہ ہے یا ابا کا؟ نوکر کی بات سنی جاتی ہے کہ مالک ایسے ہے، مالک کو کہتے ہیں تو نوکر ہے کہ مالک ہے؟ اگر تو انتہا پھنے خواہ ہے، چھوڑ نوکری، دفع ہو جا، اپنی جا کے فیکٹری بنا دی۔ سوال کا جواب دینے کی بجائے میں پسند کرتا ہوں کہ اس طرز فکر کو، اس سوچ کے زاویے، عبدالبصیر آپ بھی سن رہے ہو، اس کو نکال، تو ہے کون؟ پنجابی جانتے ہو، کہتے ہیں میچے سے رہو۔ آپ کا جو سوال ہے وہ میچے سے، اپنی حدود میں رہو۔ یہ میچے سے باہر ہے،
تیری سوچ میں جان بوجھ کے مخاطب کر کے بات کروں تاکہ یاد ہو جائے. اس سوچ کو ختم کر. میرا کام یہ ہے کہ میں نے ماں باپ کی جوتیاں اٹھانی اور وہی جوتی میرے سر پر مارے یا میرا منہ چھومے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. میں نے جوتیاں اٹھانی ہیں اور انشاءاللہ قبر میں جاؤں تو انہیں جوتیوں کے ساتھ جاؤں. میرا تجربہ یہ ہے اور یقین بھی اللہ کے لیے ہی ہو، ماں باپ کے سامنے بچہ جتنا ذلیل ہوگا مرنے سے پہلے اللہ دنیا میں اس کو اتنا اونچا کرے. کہ ماں باپ کے حساب کا کھاتا بند کر، ایک ہی ٹارگٹ بنا، میں نے ان کی چاکری کرنی ہے، میں نے ان کی جوتیوں کو اٹھانا ہے. وہ راضی ہوں تب بھی، ناراض ہوں تب بھی. جب یہ پرچہ ان کے راضی ناراض ہونے کا پھاڑ دو گے تو پھر دیکھنا انشاءاللہ زندگی میں کیا خوبی آئے. کچھ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ امتحان ختم کرو. 10 منٹ باقی ہیں، اس کے بعد میں چاہتا ہوں السلام علیکم. بیٹا اس طرح نہیں مجلس میں بیٹھ، خلاف ادب ہے. ہمیشہ یاد رکھو، اب بیٹوں کی طرح پوتوں کی طرح ہو، پسند کرو نہ کرو، مجلس میں بیٹھے تو آداب کا. اور ایک دوسری بات اس سے بھی زیادہ ضروری، جب بھی کسی جگہ وقت مقرر اس کی پابندی کرو. فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. جو بندہ وقت کی پابندی نہیں کرتا وہ اس قابل نہیں کہ اس کا استقبال بھی کیا جائے. آپ کو مہمان کی حیثیت سے میں آپ کو خوش آمدید کہہ دیا، وگرنہ میرے نزدیک وقت کی پابندی نہ کرنے والا اس قابل نہیں کہ اس کو کہا جائے مرحبا. چلو آپ نے کہا کہ دعوت دے تو عمل کرنا لازم ہے. کئی بار آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے ڈیویٹ خود بھی ہو جاتے، کبھی کبھی اس کے لیے ڈیویٹ ہو جاتے. سمجھ گیا ہوں میں، سمجھ گیا. لیکن کبھی آپ دعوت دینا چھوڑ دو. بہت ہی اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سوال بھی نیا نہیں، اس کا جواب بھی میری طرف سے نیا ہے. دعوت کا دینا فرض ہے، اس کے مطابق عمل کرنا فرض ہے. یہ کمپلسری ہے، یہ کمپلسری، لیکن دعوت کے دینے کے لیے عمل کرنا کنڈیشن نہیں. دونوں باتوں میں بہت فرق ہے. اچھی طرح سنیے. دعوت دینا کیا بولو نا، اور دین اس پر عمل کرنا، یہ دو فرض ہیں. دوسری بات میں نے یہ کہی، دعوت دینا فرض ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا اس کی شرط نہیں، کنڈیشن نہیں. جب دو فرض ہوں تو ایک ٹوٹے تو دوسرا نہیں ٹوٹتا. لیکن جب کنڈیشن ہو، جب کنڈیشن ختم ہو تو جس کے لیے کنڈیشن تھی وہ بھی ختم ہو. اب سنیے مثال. وضو نماز کے لیے شرط ہے. جب وضو نہیں تو نماز ہوگی. اس کو کہتے ہیں شرط اضافات شرط فات مشہور. جب کنڈیشن نہ رہے تو جس کے لیے وہ کنڈیشن تھی وہ بھی جاتا رہا. بڑے لوگ اس بارے میں غلطی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمل جو ہے وہ دعوت کی کنڈیشن ہے. نہ، بالکل نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل نہیں. تو کوئی فائدہ نہیں پھر عمل کرنا. نہیں، عمل کرنا کمپلسری ہے. اور اگر کسی نے کمپلسری ایک چھوڑا وہ گناہگار ہے، مجرم ہے، قابل مذمت ہے. لیکن یہ نہیں کہ دعوت کا عمل اس سے ختم ہو گیا. اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کے کالج اسکول سے. جب ہم پڑھا کرتے تھے ایف ایس سی میں 5 پرچے تھے. اب کتنے ہیں؟ 5 تھے. تو 5 میں سے 2 پرچے کیمسٹری فزکس تھے. اب کوئی شخص کیمسٹری میں پاس ہوا، فزکس میں فیل ہوا، تو کیا وہ کیمسٹری میں فیل ہو جائے؟ اس کو کہیں گے جب تو فزکس میں فیل ہے تو بے وقوف کیمسٹری میں فیل ہو.
ایسا کہنے والا خود بیوقوف ہے یا عقلمند؟ عقلمند کیا کہے گا؟ ویل ڈن ان کیمسٹری، شاباش، اور کچھ حیا کر فزکس میں. جہاں ویل ڈن ہے وہاں ویل ڈن ہے، جہاں حیا کر وہاں حیا کر. تو یہی بات دعوت میں، اگر ایک شخص دعوت دے رہا ہے اور خود عمل نہیں کر رہا، اس سے کہیں گے کچھ شرم کر. پہلے کہیں گے شاباش، ڈٹے رہو بیٹا، ڈٹے رہو، اور ساتھ اس کے کان میں جائے کچھ حیا کر. لوگ تیرے عمل کو بھی دیکھ رہے ہیں، حیا کر. یعنی میں تو بڈھا آدمی ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں حیا کر، آپ تو نہیں کہیں گے. یعنی جو مناسب ہو تو اس کو جا کے کہیں بھائی، دوست، چچا، ماما. تو دو واجبات ہیں، دو کمپلشنز ہیں، لیکن ون آف دیم از ناٹ دا کنڈیشن فار دا سیکنڈ. جی بیٹے خیر جو ابھی کسی آپ نے ایک سوال پوچھا اور کسی نے، کیونکہ باقی 5 منٹ. کوئی ٹھہرو یار، خبر نہیں ہے. میں ساتھ میں ٹیچر بھی ہوں، بلکہ ہم ٹیچر. جی اور کوئی نیا سائل؟ آپ نے کچھ نہیں پوچھا، آپ کو سب کچھ پتا ہے. چلو یہ پوچھا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا اس کو ہم ڈانٹ کے طور پہ سمجھیں گے. جی بیٹا سنو، سمجھ گئے میں سوال. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جان کو بھولتے ہو؟ یہ دو الگ الگ چیزیں، دو الگ الگ چیزیں. نیکی کا حکم دینا بھلی بات ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا یہ بری بات ہے. تو اب دونوں چیزیں قابل ملامت نہیں ہیں. قابل ملامت کیا ہے؟ بولو. اپنے آپ کو بھولنا. اب سوال یہ ہے کہ یہاں دونوں کو اکٹھے کیوں کیا؟ اور یہ سوال، اس کا ٹھیک جواب نہ ہونے پر بہت سے لوگ پھسل جاتے ہیں. اچھی طرح سنو، شاید میں اپنی بات واضح کر سکوں. ایک داڑھی والا نوجوان لڑکیوں کے کالج کے باہر کھڑا ہے، چوکیدار بغیر تنہا. نہ اس کی اماں اندر ہے، نہ بہن، نہ بیٹی. بس چوکیداری کر رہے ہیں آنکھوں کی گندگی کی وجہ سے بغیر تنہا. بات واضح اور ہے داڑھی والا. اب جو سمجھائے گا وہ کہاں سے شروع کرے گا؟ داڑھی سے کرے گا. کہاں سے؟ شرم کر، منہ تیرے پہ داڑھی ہے اور کھڑا کہاں ہے؟ تو کیا مقصد کہ سالون میں جائے، داڑھی منڈوا کے آگے کھڑا ہو جائے؟ کیا مقصد اس کہنے کا؟ اس کو غیرت دلوائی جا رہی ہے کہ تیرا سٹیٹس عام لوگوں سے اونچا ہے. عام لوگ تو ابتدائی سے کھوٹے ہیں، داڑھی منڈے ہیں. تجھے تو اللہ نے ایک اعزاز بخشا ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے تیرے لیے زیبا نہیں یہاں کھڑا ہو، اور ایک مسلمان سے آگے تو ایک داڑھی والا مسلمان ہے، تیرے لیے یہاں کھڑے ہونا کیسے زیبا؟ بات واضح ہو رہی ہے. تو اس کو ڈانٹ اگرچہ داڑھی کے حوالے سے پڑی ہے، لیکن داڑھی منڈوانے کے لیے نہیں، داڑھی کی لاج رکھنے کے لیے. تو یہاں تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کہ تیرا سٹیٹس اتنا اونچا ہے کہ تو صرف دین کو جانتا نہیں بلکہ اس جاننے کے بعد اس کو پہنچانے والا. اب تو یہ کر رہا. بات واضح ہوئی ہے. تو اس کو مزید عمل کرنے کی ترغیب دینے. اوکے جی بیٹا نصیحت یہ ہے بیٹو، ایک کی بجائے 2 کر دیتا ہوں آدھے منٹ میں. پہلی نصیحت یہ ہے، دوسروں پر بوجھ نہ بنو، دوسروں پر بوجھ نہ بنو. اور دوسروں میں سب سے پہلے ماں باپ ہیں، سسرال ہیں، بیوی ہے. اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، کتنا جتنی طاقت ہے.
دعوت کے نام پر، دین کی خدمت کے نام پر، جماعت کے نام پر، آرگنائزیشن، سب اپنا بوجھ خود اٹھا. اس کی تفسیر کرتے جاؤ، انشاءاللہ خیر کے دروازے کھلتے جائیں. عبدالوزیر سمجھ آ رہی ہے؟ لکھ دل میں ہو، یہاں تو پہلے بڑا کچھ لکھا. دوسرا بات، ہر اس چیز سے اپنے آپ کو دور کرے جس سے آپ کو فائدہ ہے. اسٹینڈرڈ بناؤ اپنی زندگی کا. کام وہ کرنا جس میں نوٹ ہوں یا نیکیاں. جس میں نوٹ یا نیکیاں، یہ دونوں نہیں، میں نے نہیں کرنا. تو دوری پہ کھانا کھانے جا رہے ہیں بے وقوف. گھر میں بیوی دال بیچاری پکا رہی اور یہ دوری میں جا رہا ہے عقل کا اندھا کہ نہیں؟ پہاڑوں پہ جا رہا. اب تو اسی سمجھ آ رہی ہے. میں نے آپ کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی، کہوں بھی تو میرا حق ہے، نہ بھی مانو پھر بھی میں کہوں. ہر دو چیزیں، نمبر ایک کسی پر بوجھ نہ بنے، نمبر دو ہر اس چیز سے دور ہو جاؤ جس سے آپ کو کوئی مقصد نہیں، اور پہچاننے کہ یہ کام وہ کرنا ہے جس میں نیکیاں ملے، نوٹ ملے، یا کم از کم ایک تو ملے. جو دونوں ہی نہیں تو پھر میں جانور تو نہیں، میں انسان ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بوڑھا آدمی ہوں بیٹا، معذرت بیکار ہے. آئندہ زندگی میں لیٹ نہ ہو تو یہ خوشی ہے. معذرت سے کوئی فائدہ نہیں. یہ سیاسی انداز. اللہ آپ کا یہ بنا رحم کرے، آپ کے مقصد کو پورا کرو. میں نے پہلے بھی کیا، اب بھی دعا گو ہوں. اللہ آپ کے قدم خیر میں آگے بڑھے اور شر سے دور رہیں. آپ امت کے لیے امید کا روشن چراغ. انشاءاللہ آپ کے بارے میں بڑا اچھا ذہن ہے. ویسے نہیں، آپ عبدالوسیر کے ایک دفعہ کہنے سے آپ کو وقت دیا، آپ کو کچھ سمجھ کے دیا. ہم جو آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں اللہ اس کو آپ کو اس سے بھی آگے بڑھے. لیکن یہ نہیں جس کو کچھ سمجھے اس کو سمجھانا ہی چاہیے، سمجھانا ہی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے. اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.